جو میرے باپ کو برا کہے اگر میں اس کو تھپڑ نہیں مار سکتا اس سے قطع تعلقی تو کر سکتا ہوں. جو میرے حضور کو برا کہے اگر میں تلوار جہاد کو بے نیام نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے ساتھ سفارتی اور معاشی بائیکاٹ تو کر سکتا ہوں. مجھے یہ بات بتلاؤ رائے بند کے رہنے والوں, مجھے یہ بات سمجھاؤ, میری آواز میں اپنی آواز کو ملاؤ, میری آواز کو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچاؤ, میری آواز کو قصر شاہی تک پہنچاؤ, میری آواز کو قصر صدارت تک پہنچاؤ, میری آواز کو ایوان وزیر اعظم تک پہنچاؤ کہ ہم فرانس کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں, ہم فرانس کے ساتھ تعلقات رکھنے کے پر آمادہ و تیار ہیں. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو حضور کا نہیں ہے ہم اس کے نہیں بن سکتے. کچھ لوگ ہیں جن کا دل بھی بند ہے, ضمیر بھی بند ہے, زبان بھی بند ہے, لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں ریلیوں کا فائدہ کیا ہے, جلسوں کا فائدہ کیا ہے, جلوسوں کا فائدہ کیا ہے, اجتماعات کا فائدہ کیا ہے. انہی جلسوں کے ذریعے, انہی جلوسوں کے ذریعے, انہی اجتماعات کے ذریعے, انہی ریلیوں کے ذریعے, انہی تقاریر کے ذریعے, انہی دروس کے ذریعے, انہی کالموں کے ذریعے, انہی جذبات کے ذریعے, انہی غیرت مندانہ اقوال کے ذریعے انشاءاللہ حب نبی کی شمع کو جلا کے چھوڑیں گے اور رسول اللہ کے دشمنوں کو میدان عمل سے انشاءاللہ بھگا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر کہ آپ حضرت رسول اللہ کی ناموس کے لیے جلسے جلوس اجتماعات کرنے کے لیے تیار ہیں, کہ آپ زبان و قلم کو چلانے کے لیے تیار ہیں, لیکن حضرات گرامی قدر ایک طرف وہ آقا ہے جس کا مدینہ شرم و حیا کا مدینہ ہے, جس کا مدینہ جھکی ہوئی نگاہوں والا مدینہ ہے, جس کا مدینہ ذکر و فکر والا مدینہ ہے, جس کا مدینہ اخوت اور خیر خواہی والا مدینہ ہے, جس کا مدینہ رواداری اور عدل و انصاف والا مدینہ ہے, جس کا مدینہ خوف خدا اور خشیت الہی والا مدینہ ہے, جس کا مدینہ جذبہ جہاد اور باطل کے علاوہ سینہ صبر ہونے والا مدینہ ہے, جس کا مدینہ اللہ کی کبریائی کے احساس کے بعد غیر اللہ کے خوف کو اپنے سینے سے نکال دینے والا مدینہ ہے. حضرات گرامی قدر, اس مدینہ کی نام نہاد ریاست کو اس حقیقی مدینہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ظفر علی خان نے کہا تھا ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا, ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے. حضرات گرامی قدر, وہ مدینہ جس میں جب حرمت رسول اللہ پر حملہ ہوا تو کعب ابن اشرف کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, وہ مدینہ جب حضرت رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہوا ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا, وہ مدینہ جس کے اندر اسماء بنت مروان نامی عورت کو عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا. حضرات گرامی قدر, انشاءاللہ اگرچہ یہ ریاست آج مدینہ کی ریاست نہیں ہے لیکن ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں. جو بھی عظمت رسول اللہ پہ حملہ کرے گا, جو بھی حضور اقدس کی ناموس پہ حملہ کرے گا, جو بھی آپ کی عزت و وقار پہ حملہ کرے گا, انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کے پروانے آپ کے جیالے احسان لائی ظہیر کے بیٹے حبیب الرحمن کے فرزند انشاءاللہ اس کو روکیں گے, اس کو ٹوکیں گے اور اس کو ٹکرا کے انشاءاللہ پاس کر دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے وہ سپاہی موجود ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے شمشیر کے بغیر ہے لیکن دلائل کے تیروں کے ساتھ ہے. اور آج آپ کے سامنے وہ سپاہی موجود ہے جس کو نہ اپنے سرمایے پہ ناز ہے, نہ اپنے منصب پہ ناز ہے, نہ وہ وزیر ہے, نہ وہ مشیر ہے. حضرات گرامی قدر, میں اپنا تعارف کروا دینا چاہتا ہوں, نہ مشیر ہوں, نہ وزیر ہوں, نہ شاعر ہوں, میں نہ ادیب ہوں, میں رب کے در کا فقیر ہوں اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں.